دنیا کا 8واں عجوبہ ہایا صوفیہ۔ ازمنہ قدیم میں جنات کی تعمیر کردہ عمارت ہیکل سلیمانی کے بعد دنیا کی دوسری شاندار اور تاریخی عمارت ہایا صوفیہ مشرقی یورپ میں آرتھوڈکس عیسائیوں کا تعمیر کردہ ایک شاہکار ہایا صوفیہ، سلطنت بازنٹائن کا تاریخی چرچ ہایا صوفیہ، عثمانی ترک مسلمانوں کی یادگار مسجد ہایا صوفیہ، مصطفیٰ کمال پاشا کا قائم کردہ عظیم میوزیم ہایا صوفیہ، جس نے پچھلی 1.5 صدی میں کئی نشیب و فراز دیکھے۔ کسی نے اس کو ایک شاہکار بنایا تو کسی نے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، کسی نے اس کی خوب نوک پلک سواری تو کسی نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ غرض جس کا جیسا ظرف تھا ویسا ہی اس نے ہایا صوفیہ کے ساتھ سلوک کیا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام ہایا صوفیہ، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، 1700 سال پہلے کی بات ہے، ایسٹرن رومن ایمپائر یا بازنطینی سلطنت کے شہر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کانسٹینٹینوپول اول نے 325 عیسوی میں ایک نہایت خوبصورت عمارت چرچ کی غرض سے تعمیر کروائی، جس کی چھت لکڑی کے بڑے خوبصورت نقش و نگار سے بنائی گئی، لیکن بدقسمتی سے 404 عیسوی میں اس وقت کے بادشاہ آرکیڈیس کے خلاف ہونے والے شدید عوامی احتجاج اور فسادات میں اس چرچ کو جلا دیا گیا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصہ بعد شہنشاہ تھیوڈیوس دوئم نے اس عمارت کی دوبارہ تعمیر کروائی اور اس کا خوبصورت چھت لکڑی سے بنوایا گیا۔ لیکن پھر 6 صدی عیسوی میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ جسٹینین کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کے دوران ایک بار پھر اس کو جلا دیا گیا۔ پھر 532 عیسوی میں شہنشاہ جسٹینین اس عمارت کو از سر نو تعمیر کرانے کی غرض سے اس زمانے کے مشہور و معروف آرکیٹیکٹ اینتھیمیاس اور ایزیجورس، جو کہ علم ریاضی اور مکینکس کے ماہر مانے جاتے تھے، انہیں بلوایا اور کہا کہ مجھے ایک ایسا کلیسا بنا کر دو جو اپنی مثال آپ ہو، نہ تو پہلے کبھی ایسی کوئی عمارت بنی ہو اور نہ آئندہ کوئی ایسا شاہکار تعمیر کر سکے۔ چنانچہ زبردست محنت اور حکمت کے ساتھ 5 سال کی کاوشوں کے بعد 537 عیسوی میں یہ کلیسا تیار ہو گیا۔ جب شہنشاہ جسٹینین اس عمارت میں داخل ہوا تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جو تاریخ کا حصہ بن گئے: اے سلیمان، تمہیں میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی پر بھی یہ عمارت بازی لے گئی ہے۔ سامعین، یہ عمارت 270 فٹ لمبی، 240 فٹ چوڑی اور 150 فٹ بلند ہے۔ اس کے 104 بڑے خوبصورت ستون بنائے گئے اور اس کی چھت کو دنیا کے نایاب ترین سنگ مرمر سے تیار کیا گیا۔ اس کے دروازوں اور دیواروں کو سونے، چاندی، نایاب پتھروں اور شیشے سے سجایا گیا۔ 12,000 کاریگروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کا نام یونانی زبان میں ہایا صوفیہ رکھا گیا۔ ہایا کے معنی ہے پاک اور صوفیہ کے معنی ذہانت، حکمت یا عقل مندی کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے عیسائی اسے چرچ آف ہولی وزڈم یا چرچ آف ڈیوائن بھی کہتے تھے۔ یہ چرچ آرتھوڈکس فرقے کی سب سے عظیم یادگار تھا، جہاں بادشاہوں کی رسم تاج پوشی بھی کی جاتی تھی۔ اس چرچ نے اتنی ترقی کی کہ پوری عیسائی دنیا کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ اسے دوسرا یروشلم بھی کہا جانے لگا۔ سامعین،
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احباب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، وہ امیر بھی با کمال امیر ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا کمال کا لشکر ہوگا۔ بحوالہ حدیث کی کتاب مسند احمد۔ جب خلفائے راشدین کے دور میں تیزی کے ساتھ فتوحات ہو رہی تھیں تو ایسے میں صحابہ کے دل میں یہ ارمان تھا کہ کاش وہ لوگ ہم ہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائی گئی خوشخبری پر پورے اتریں۔ چنانچہ جب روم کی جانب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو ایک وقت آیا کہ رومیوں پر مسلمان غالب آ گئے، لیکن قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا جو اپنی باؤنڈری والز اور حدود عربے کی وجہ سے ناقابل تسخیر تھا۔ اس کو فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن ہر وہ لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے جاتا اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث مبارکہ ہوتی کہ شاید ہم اس حدیث مبارکہ پر پورے اتر جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے صحابہ کے دور سے ہی یہ معرکہ سر کرنے کی جان توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ بنو امیہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کی خاطر کئی لشکر بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہ سعادت ان کے حصے میں نہ آ سکی۔ بہرحال مسلمان حکمران اپنے اپنے دور حکومت میں اس محاذ پر قسمت آزمائی کرتے رہے اور بالآخر 1453 عیسوی سلطنت عثمانیہ کے ایک نامور سپوت سلطان محمد ثانی کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور ان کے ہاتھوں عثمانی ترکوں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اس شہر کے فتح ہونے کے بعد سلطان محمد ثانی کو سلطان محمد فاتح یعنی فاتح قسطنطنیہ کے نام سے شہرت ملی۔ سلطان محمد فاتح نے اس کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہو گیا، اور آج قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ اس عظیم فتح کی خوشی میں ہایا صوفیہ جو پچھلے 916 سال سے عیسائیوں کا کلیسا تھا اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عثمانی سلاطین نے اپنے اپنے دور میں ہایا صوفیہ میں بہت ہی خوبصورت تعمیرات کروائیں۔ اس عمارت کے 4 بلند و بالا خوبصورت مینار بھی عثمانیوں نے ہی بنوائے تھے۔ ہایا صوفیہ کو ہر طرح کی سہولتوں سے بھی مزین کیا گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 481 سال تک یہ مسجد ہایا صوفیہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1923 میں جب جمہوریہ ترکی کا ملک معرض وجود میں آیا تو اس کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، جو بے حد روشن خیال اور اسلام بیزار انسان تھا، اس نے 1934 میں مسجد ہایا صوفیہ کو میوزیم کا درجہ دے کر یہاں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، اور پھر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ہایا صوفیہ میوزیم کو انٹرنیشنل ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ سامعین، جب ترکی میں اسلام پسند حکمران طیب اردگان کی حکومت آئی تو انہوں نے کمال اتا ترک کے آزاد اور لادینی نظریات کے برعکس اسے دوبارہ مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو عیسائی دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لیکن طیب اردگان نے اپنی کوشش جاری رکھی اور بالآخر 29 مئی 2020 کو اسے دوبارہ مسلمانوں کی مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ یونانی آرتھوڈکس عیسائیوں نے ہایا صوفیہ کے دوبارہ مسجد بننے پر شدید احتجاج کیا اور طیب اردگان سے کہا کہ تمہاری یہ حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، جس پر طیب اردگان نے انہیں کیا ہی کرارا جواب دیا کہ ترکی کو تم چلاتے ہو یا ہم۔ طیب اردگان ان کی کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارا حق تھا جو ہم نے حاصل کر لیا ہے۔
24 जुलाई 2020 को 86 साल बाद उम्मत मुस्लिमा ने इस तारीख़ी मस्जिद में दोबारा नमाज जुमा अदा की और इमाम साहब ने हाथ में तलवार लेकर जुमे का खुतबा दिया। अल्लाहु अकबर। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम हाया सोफिया, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।